مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ اس وقت پتہ ہے آپ کو کہ ایک بہت بڑا معاملہ بنا ہوا ہے کہ 50,000 سے زیادہ پاکستانیوں کے جو ہے پاسپورٹ بلیک لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اور ایک طرف تو پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور دوسری جانب یہ دروازے کھلوانے کے بجائے ہماری حکومت خود اپنے شہریوں کے لیے وہ دروازے بند کر رہی ہے۔ ایک تو 50,000 وہ بلیک لسٹ ہوئے اور دوسری طرف جو ہے پاکستانیوں کو خاص کر جو 5-6 اضلاع کے لوگ ہیں ان کو اب باہر جانے نہیں دیا جا رہا، بڑی تیزی سے ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، باقیوں کو بھی کیا جا رہا ہے لیکن یہ 5-6 اضلاع جو ہیں وہ خصوصی طور پر نشانہ ہے کہ اس کا جو ہے حکومت کی ہدایت پر وزیر اعظم صاحب نے بہت اجلاس کیے اور اس کی ہدایت کے بعد باقاعدہ امیگریشن حکام کو FIA کو بلینک چیک دیا گیا ہے کہ آپ ان 6-7 اضلاع کے لوگوں کو تو جب چاہیں آپ آف لوڈ کر دیں۔ تو کتنے ہزاروں لوگ آف لوڈ ہو رہے ہیں، سینکڑوں لوگ آف لوڈ ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بات کریں گے۔ ایک تو پاسپورٹ آپ نے بلیک لسٹ میں ڈال کر ان کو جو پاکستان میں تھے ان کا باہر جانا ناممکن بنا دیا، اور جو پہلے سے باہر ہیں ان کا پاکستان آنا عملی طور پر ناممکن بنا دیا۔ ہر بندہ ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میرا بھی نام بلیک لسٹ میں ہو، کیونکہ یہ لسٹ جاری بھی نہیں کی گئی۔ یہ کہا گیا ہے کہ جی 2017 کے بعد جو بھی ڈپورٹ ہو کر آئے ہیں تو ان کے نام ڈالے گئے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ 2017 سے لے کر اب تک جو ہے جو لوگ ڈپورٹ ہوئے ان کے سب کے آپ نے بغیر کسی ان کو شو کاز دیے، بغیر کوئی وجہ پوچھے آپ نے ان سب کے نام بلیک لسٹ میں ڈال دیے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اجتماعی سزا ہے۔ اچھا، آپ ڈپورٹ تو کسی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات آپ کو جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ کم ہونے پر ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں لوگ بعض اوقات کفیل سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ کفیل اس کے پیسے نہیں دے رہا ہوتا یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جب پکڑے جاتے ہیں تو ڈپورٹ ہوتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہوا ہوتا، تو وہ صرف پابندی اس ملک اپنا وہ ملک لگاتا ہے جو ڈپورٹ کرتا ہے، وہی عارضی طور پر ہوتی ہے 4-5 سال۔ لیکن حکومت پاکستان نے اب یہ مجھے اس حکومت کی سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر چاہتی کیا ہے۔ ملک کے اندر روزگار نہیں ہے، ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے، فیکٹریاں ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری ہے، لوگ بچوں سمیت خودکشی کر رہے ہیں، اور جو لوگ روزگار کے لیے باہر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں تو آپ نے ان کی زندگی بھی تنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہر اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے وہ پہلے پاکستان کے اندر جو لوگ تھے وہ تو ٹینشن میں ڈالے ہوئے تھے، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہ پاسپورٹ بلیک لسٹ کر کے جو ہے وہ اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ ترکی سے ایک بندہ کبھی 2017 کے بعد کہیں کسی ملک سے ڈپورٹ ہو کر آیا ہوگا کسی وجہ سے، تو بعد میں وہ ترکی چلا گیا، ترکی میں اس نے اپنا ریزیڈنسی کارڈ بنا لیا اور وہاں کاروبار کر رہا تھا، لیکن وہ جب پاکستان اپنے والدین سے اپنے بچوں سے ملنے آیا اور اس کے بعد جب جانے لگا تو لاہور ایئرپورٹ پہ اس کو روک لیا گیا اور کہا گیا جی آپ کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ہے۔ تو اب اس بیچارے کا ٹکٹ بھی ضائع ہو گیا اور اب اس کے ریزیڈنس کارڈ بھی ختم ہونے والا ہے اور وہ نہیں جا پا رہا۔ اب اس کا جو وہاں پر جو کروڑوں روپے کا بزنس تھا، جو کارڈ تھا، وہ سب بھی ختم۔ وہ جو اتنا قیمتی زر مبادلہ وہاں ظاہر ترکی میں کما کر بھیج رہا تھا وہ بھی ختم، اور ایک خاندان کو بھی آپ نے تباہ کیا اور ملک کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو اس وقت نہ جانے ہی کون یہ پالیسیاں بنا رہا ہے اور کیوں اوورسیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ہماری سمجھ سے تو یہ بات باہر ہے۔ تو دوسری طرف یہ پاکستانی حکومت کا رویہ ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بھارت نے جو ہے برطانیہ کے ساتھ اس وقت فری ٹریڈ کا معاہدہ اس پہ بات چیت چل رہی ہے۔ تو بھارت نے آپ کو پتہ کیا شرط رکھی ہے؟ بھارت نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہمارے ورکرز کے لیے آپ ویزوں کی تعداد میں اضافہ کریں اور ہمارے وزٹ ویزوں کی تعداد میں بھی اضافہ کریں، اس کے بغیر ہم معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے۔ ایک طرف بھارت ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ویزے مانگ رہا ہے، جو اپنے ورکرز کے لیے ویزے مانگ رہا ہے اور اپنے شہریوں کے لیے وزٹ ویزے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش اب سنگاپور جیسے ملک کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہا ہے، جی آپ ہماری افرادی قوت لیں۔ سنگاپور میں پہلے ہی بنگلہ دیشی ورکر جا رہے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی ورکر وہاں پر کوئی نہیں جا رہا، کم از کم ہمارے نوٹس میں تو نہیں ہے۔ تو اب بنگلہ دیش کی حکومت ان سے باقاعدہ بات چیت کر رہی ہے کہ جی کہ سنگاپور اور ملیشیا سے کہ آپ ہمارے ورکر لیں، اور پاکستانی کی حالت ہے کویت آپ کا 20-25 سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ سابقہ عمران خان حکومت میں ان سے مذاکرات کر کے جو ہے کم از کم میڈیکل کے شعبے کے لیے کھلوایا تھا، ورنہ آپ کا بند پڑا۔ یہ بند کیوں ہوا تھا؟ یہ افغان مہاجرین جو ہے اس وقت منشیات لے کر جاتے تھے، پاکستانی پاسپورٹ بنواتے تھے، یعنی کرپٹ اہلکاروں کی وجہ سے ان کو پاکستانی پاسپورٹ دے دیا جاتا تھا، وہ منشیات لے کے جاتے تھے، پکڑے جاتے تھے تو وہ ظاہر پاکستانی کاؤنٹ ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے قطر نے 20-25 سال پہلے پابندی لگائی، لیکن آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ جو جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے کویت میں، اور کویت والے جب آتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے پر پابندی لگائی تھی ختم کر دیں، ہم نے تو نادرا کا سسٹم بنا دیا، ہم نے تو افغان مہاجرین کو نکالنا بھی شروع کر دیا، تو آپ خدا کا نام ہے اس ہمارے بندوں پہ آپ نے کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر اب UAE نے ہمارے ویزے بند کیے ہوئے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب سب جو ہے روز آپ کو ڈالتے ہیں، جفیاں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
وہاں کبھی وہاں گئے ہوئے ہیں، کبھی وہاں گئے ہیں، کبھی ہاتھ ملا رہے ہیں، کبھی مسافر ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی وزیر اعظم صاحب کو یا کسی اور کو یہ توفیق ہوئی کہ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ نے پاکستانی کو ویزے کیوں بند کر دیے؟ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کسی سے تو آپ اس کا ایک آدھ جو بھی کسی سے اس کو رپورٹ کر دیں، اس کو مسئلہ کریں. آپ پاکستانی پوری قوم کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد جب آپ پوچھتے نہیں ہیں تو اب عمان نے بھی پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کر دیے ہیں. تو ایک طرف تو یہ پاکستانیوں کے لیے ویزے بند ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنی مستی میں مست ہے، وزیروں میں وزیر بن رہے ہیں، مشیروں میں مشیر بن رہے ہیں، گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، بنگلے تیار ہو رہے ہیں. بس ان کی ایک اپنی زندگی، ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان نہیں کسی اور ہی ملک کے حکمران ہیں. اور دوسری طرف عام پاکستانیوں کے لیے ایک تو یہ ویزے بند ہوتے جا رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ دوسری طرف جن لوگوں کو ویزے مل جاتے ہیں کسی وجہ سے، وہ کوشش کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے، تو ان کو بھی اب جو ہے وہ باہر جانے سے روکا جا رہا ہے. ہم صرف آپ کو پاکستان کہ صرف کراچی ایئرپورٹ کی مثال دیں تو کراچی ایئرپورٹ میں پہلے 2 ماہ میں 2339 مسافر آف لوڈ کیے گئے ہیں. جی ہاں، کتنے جی؟ 2339. تقریباً 40 لوگ روز آف لوڈ ہو رہے ہیں. ان 40 لوگوں نے اپنے ویزے پر باقی چیزوں پہ کتنے اخراجات کیے ہوتے ہیں، 2-2 ڈھائی لاکھ کا ٹکٹ لیا ہوتا ہے، لیکن ان کو آف لوڈ کر دیا گیا. جی آپ نہیں جا سکتے. وجہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو لیٹر جاری ہوا ہے جس میں گجرات، منڈی باولدین، سیالکوٹ، بھمبر، گوجرانوالا، جہلم، ٹوبا ٹیک سنگھ، حافظ آباد اور شیخو پورہ کو مشکوک اضلاع قرار دیا گیا ہے. اچھا، اب آپ کسی ایک یا دو یا چند بندوں کی سزا اتنے 8 اضلاع کے تقریباً یہ 2.5-3 کروڑ کی آبادی بن جاتی ہے، ان کو کیسے دے سکتے ہیں سزا؟ لیکن یہ اجتماعی سزا دی گئی ہے. یہ لیٹر نکال کر امیگریشن حکام کو بلینک چیک دے دیا گیا کہ ان اضلاع والوں کو تو آپ جب چاہیں روک دیں، چاہے کسی کے پاس کوئی بھی ویزا ہو. اب جو ہے اسٹوڈنٹ ویزے والے بھی روکے جا رہے ہیں. ایک طرف انڈیا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کوٹے مانگ رہا ہے اور دوسری طرف ہم جو ہے ہمارا اسٹوڈنٹ، ہم تو کسی اس کی مدد کر ہی نہیں نہ ہم اس کو کسی معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، نہ ہم ان کے لیے کسی ملک سے کوٹا مانگتے ہیں. ہم تو اپنے لیے کوٹا مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے کوٹے میں کچھ ڈال دو بس. تو اب جو لوگ اپنی محنت سے کسی طریقے سے ویزا حاصل کر لیتے ہیں، فیسیں جمع کرا دیتے ہیں، اور جب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. اس طرح ورک ویزے والوں کو بھی روکا جا رہا ہے. ترکی اور قبرص میں جو خاص طور پر اسٹوڈنٹ ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، اور ورک ویزے والوں کو بھی. آذربائیجان کے کتنے ورک ویزے والوں کو روز آپ خبریں چھپ رہی ہیں کہ آذربائیجان ورک پرمٹ جا رہا تھا، اس کو روک دیا. تو یہ ایک نئی جو ہے شروع کی گئی ہے کارروائی، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کی زندگیاں مزید، یعنی کوئی اگر کامیاب ہو گیا ویزا حاصل کرنے میں، ورک ویزا یا وہ اسٹوڈنٹ ویزا، تو اس کو بھی آپ نہیں جانے دیں گے. اور جو ہے وزٹ ویزے والوں کو تو آپ نے ایسا کر دیا ہے کہ جب آپ کہیں بھی وزٹ پر جا رہے ہوں تو آپ کو منع کر دیتے ہیں اور ایئرپورٹ سے واپس کر دیتے ہیں. تو یہ خدارہ کوئی رحم کرو اس قوم کے اوپر. اگر کوئی اسٹوڈنٹ پہ جا رہا ہے، کوئی ورک ویزے پہ جا رہا ہے، یا کوئی کسی ملک میں گھومنے جا رہا ہے، تو آپ اس کو مت روکو. آپ اس کو کیسے روک سکتے ہو؟ یہ اس کا اختیار ہے. لیکن ظاہر ہے اب اس وقت کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو ہم قانون اور آئین تو جو ہے وہ جو حکومت چاہے گی وہی ہوگا. اچھا، اب یہ امیگریشن حکام، ان کی ایک الگ لاٹری لگ گئی ہے ظاہر ہے، وہ جو آپ کے پاس نام آ گئے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ امیگریشن حکام کے ساتھ بھی کچھ زیادتیاں کی ہیں اس گورنمنٹ نے. جب یہ کشتی والا معاملہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے اندھا دھند لوگوں کو برطرف کیا گیا، گرفتار کیا گیا. کس بات پر؟ کہ جی آپ نے ان کو امیگریشن کلیئر کی تھی. بھائی دیکھیں، جب کسی کے پاس کسی کا ویزا لگا ہوا ہو تو اس کو کسی کو بھی پاس روکنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، اور نہ قانونی طور پر ہے. لیکن اب گورنمنٹ نے ظاہر ہے اس کو ایک لیٹر نکال کے دیا ہوا ہے جو 8 اضلاع کے بارے میں. تو وہ امیگریشن حکام کو کیوں روکتے اور کیسے روکتے؟ اور کیا کوئی دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہ ان کا ذہن پڑھ لیتے کہ جی یہ بندہ جو ہے فلاں ملک میں جا رہا تھا، وہاں سے کشتی میں آگے جائے گا؟ ایسی تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو آپ صرف خدشات کی بنیاد پر کیسے کسی کو روک سکتے ہیں؟ لیکن یہ سب روکا جا رہا ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ جی 2337 لوگ تو صرف کراچی ایئرپورٹ سے روکے گئے ہیں. اب باقی ایئرپورٹ کو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ ایک منڈی باولدین کا بندہ جو ہے وہ واپس جا رہا تھا، تو ملتان میں اس کے بتا رہے ہیں جی کہ رحیم یار خان میں اس کا کوئی بیٹی بیائی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ چلو میں رحیم یار خان سے بیٹی کو مل کے میں ملتان سیٹ کر لوں. تو اس کو ملتان ایئرپورٹ پہ آف لوڈ کر دیا گیا. جی آپ منڈی باولدین کے ہیں تو آپ ملتان سے کیوں جا رہے ہیں؟ یعنی اس کے پاس ڈاکومنٹ ہیں باقاعدہ یورپی ملک کے، لیکن اس کو روک دیا گیا. تو یہ کوئی عجیب و غریب کاروائیاں جو شروع کی گئی ہیں، اور یہ 8 اضلاع جو ہے ان سے حکومت کو شاید خصوصی محبت ہو گئی ہے. گجرات، منڈی باولدین، جیسے کہ ہم نے کہا، جہلم، سیالکوٹ، بھمبر، شیخو پورہ اور ٹوبا ٹیک سنگھ، حافظ آباد. تو خدارہ اپنی محبت سے ان کو تھوڑا سا دور کر دیں، اور ان لوگوں کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے راستے بند کریں. اور یہ جو لیٹر آپ نے جاری کیا ہوا ہے اس کو بھی واپس لیں. اور اگر پاکستانیوں کو آپ ان کے لیے ویزے حاصل نہیں کر سکتے،
ان کے لیے داخلوں کی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم جو خود لوگ محنت کر کے یہ حاصل کرتے ہیں ان کو مت روکیں. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.